ایک خاتون کو سرے راہ چلتے ہوئے روکنا، پھر اس پہ آوازیں کسنا، پھر اس کے کپڑوں پہ تانے مارنا، پھر اس نے دوپٹہ سر پہ لیا نہیں کرنا، یہ سراسر ہراسمنٹ ہے۔ مختلف لوگوں سے جا کے بات ہوئی، اس میں زیادہ تر لوگ عمران خان کے حامی، کچھ لوگوں نے تو ان میں سے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ جس نے بھی باہر یہ حرکت کی ہے یہ جہالت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہی سارے لوگ لاہور میں موجود ہوتے یا پاکستان میں موجود ہوتے تو کبھی ان کی یہ حرکت کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آپ نے واقعہ ایک دیکھا، ویڈیو دیکھی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ مریم اورنگزیب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں، وہ لندن میں موجود تھیں، کہیں کافی پینے گئیں، اور کافی پینے جب وہ گئیں تو وہاں پر ان کو 5-6 لوگ آئے، پھر وہ ساتھ ہوئے، انہوں نے کچھ باتیں کی، آوازیں کسیں، مختلف الٹے ناموں سے پکارا، پھر وہ باہر جا رہی ہیں، ماسک پہنا ہوا ہے، کسی نے کہا اس نے دوپٹہ نہیں لیا، کسی نے کہا اس کا نام یہ ہے، جو وہ کہہ سکتے تھے کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ کسی نے لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور اس میں وہ کچھ نہ کوئی آوازیں کس رہا تھا۔ یہ سارا واقعہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کو ہر انسان نے اپنے اپنے اینگل سے دیکھا۔ تو پہلے تو میں کچھ لوگوں کی رائے بیان کر دوں، پھر اس پہ اپنی رائے بھی بیان کروں گا۔ میں آج اس بات کی تلاش میں، مجھے جب پتہ چلا کہ جب میں نے یہ سارا دیکھا تو میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کی طرف گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آج کچھ ہو رہا ہے وہ آج کے جو لوگ ہیں اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوں اور اسی کو وہ اپنا حق سمجھتے ہوں، تو کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھا جائے۔ تو میری لڑکیوں سے، لڑکوں سے، مختلف لوگوں سے جا کے بات ہوئی، اس میں زیادہ تر لوگ عمران خان کے حامی اور پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرنے والے اسٹوڈنٹس تھے۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ کچھ لوگوں نے تو ان میں سے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ جس نے بھی باہر یہ حرکت کی ہے یہ جہالت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تہذیب یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے تو یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ چونکہ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا، پنجاب حکومت نون لیگ کے پاس تھی، تو شاید یہ غصہ نکالا ہے۔ لیکن اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی ویڈیو پہلی مرتبہ آئی ہے۔ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو عمران خان کی تصویروں کو جوتیاں مارتے ہوئے، بری باتیں کہتے ہوئے لندن میں، یا عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کو کے گھر کے باہر شور مچاتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے تب بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ اور جب میں حرم پاک والا واقعہ یاد کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے وزراء اور باقی جو لوگ تھے وہاں پر جو حرم پاک میں گئے ہوئے تھے عبادت کرنے کی غرض سے، وہاں پر لوگوں نے ان پہ آوازیں کسیں۔ پھر یہ مریم اورنگزیب کا واقعہ، اور پھر پروفیسر احسن اقبال جو مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر ہیں، ان کا واقعہ۔ اس واقعے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میکڈونلڈ کی اس جگہ پہ بھی مجھے جانے کا موقع ملا، وہ جو برانچ ہے، تو وہاں پر بھی پتہ چلا کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہاں پر لوگوں نے آوازیں تو کسی تھیں، لیکن اسی فیملی نے بعد میں جا کے معافی مانگی تھی۔ حرم پاک میں جو واقعہ ہوا، ان لوگوں کو سزائیں ملی سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے۔ اب سعودی گورنمنٹ نے ان کو سزائیں دی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی یہاں پر حکومت ہے۔ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن ایک خاتون کو سرے راہ چلتے ہوئے روکنا، پھر اس پہ آوازیں کسنا، پھر اس کے کپڑوں پہ تانے مارنا، پھر اس نے دوپٹہ سر پہ لیا نہیں کرنا، یہ سراسر ہراسمنٹ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہی سارے لوگ لاہور میں موجود ہوتے یا پاکستان میں موجود ہوتے تو کبھی ان کی یہ حرکت کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر حکومت ان لوگوں کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں آج بھی عورت کا احترام، عزت، قدر باقی ہے۔ اگر آپ کسی بس میں سوار ہوں اور وہاں پہ کوئی خاتون کھڑی ہو تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نوجوان وہاں پر سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اگر کسی بازار میں کوئی عورت یہ ہلکی سی آواز میں شکایت کر دے کہ کسی لڑکے نے اس کو تنگ کیا ہے تو لوگ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اس سوسائٹی میں آج بھی لوگ عورت کا احترام کرتے ہیں۔ وہاں پر جو ہمارے دوست پاکستانی وہاں پر گئے، ہمیں ان سے توقع تو یہ تھی کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سفسٹیکیٹڈ، زیادہ مہذب معاشرے میں موجود ہیں اور وہ اسی طرح ریئیکٹ کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تھامے یہ لوگ شاید تعلیم یافتہ تو تھے لیکن تہذیب یافتہ نہیں تھے۔ میں نے آج جو اسٹوڈنٹ سے باتیں کی، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملا، ان سب نے یہ اتفاق کیا کہ اگر آپ کو کسی کی پالیسی پہ، کسی کی
رائے سے اتفاق نہ ہو تو اختلاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ تنقید کیجیے۔ وہیں پہ ایک خاتون موجود تھی، اس نے ان سے سوالات کیے، مریم صاحبہ نے جوابات دیے، اور اس طرح سے وہ 2-3 منٹ کی ان کی کنورزیشن ہوئی۔ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کل کو مسلم لیگ نون کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھیر لیں گے۔ مجھے یاد ہے شہباز گل لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے تھے تو ان کے منہ پہ کسی نے سیاہی پھینک دی تھی، وہ مسلم لیگ نون کا کارکن تھا۔ مجھے یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اگر آج آپ لوگوں کو یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ کسی کو بھی گالی کہہ کے اس کو بعد میں تنقید کا نام دیں، یا کسی کی غلطی کی دلیل یہ بنا دیں کہ جی کیونکہ یاسمین راشد کو پنجاب پولیس نے روکا تھا اور وہاں پہ گاڑی پر حملہ کیا تھا، تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ مریم اورنگزیب کو لندن کی سڑکوں پہ گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے۔ کبھی بھی کسی ایک غلطی دوسری غلطی کی دلیل نہیں بن سکتی، بنیاد نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ بہت ہی پرانی جاہلانہ اور وحشیانہ رسم و رواج ہے کہ کیونکہ ہمارے قبیلے کے فلاں فرد کو کسی قبیلے کے فلاں فرد نے تنگ کیا تھا تو اس لیے ہم اس قبیلے کا یہ حال کر دیں گے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کیا دنیا اتنی بڑھ چکی ہے آگے، اس کے باوجود شاید آج بھی ہم ہزاروں سال پیچھے اسی جاہلیت کی طرف چلے گئے ہیں جہاں سے ہم آگے بڑھے تھے بڑی مشکل سے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کیجیے، مگر ادب کے دائرے میں رہ کے۔ اپنے میزبان فاروق وڈیج کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔